بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے ہر ایک کو، منکم تم میں سے ہر ایک کو، یہاں پر ان کے بعد ما نافیہ معذوف ہے، ما منکم یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ ان بمانا ما ہے یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہے، الا واردھا لیکن اس کو وارد کیا جائے گا، یعنی اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ پل صراط کے بارے میں اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ وقان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے رب پر حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ تمہارے رب فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ماں نے بتایا کہ یہاں پر ان سے مراد ماں ہے، یعنی تم نہیں ہے، پہلے نفی کی پھر اللہ کے بعد اس کا اثبات کریں گے۔ تو منکم کے بعد احد بتایا، یہاں پر یہ احدن یہ خبر ہے، خبر نہیں بلکہ مبتدا جار مجرور ہے، کہ جار مجرور یہ خبر مقدم ہوگی، یہ مبتدا احدن مؤخر ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا واردھا لیکن وہ وارد ہوگا اس پر، اس پر جہنم پر، یعنی اس کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اور تمام بدکار لوگوں کو، نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو، تمام کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر نیکوکاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام جہنمین سے یہ خطاب ہے، جو کفار ہیں ان سے خطاب ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سرات کے پل سرات کے بارے میں، کہ تمام جو مسلمان ہیں چاہے بدکار ہوں چاہے کفار ہوں، تمام کو جہنم سے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے، حتم ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حتمی فیصلہ قرار دیا ہے، وہ قضا بھی اور اس کا فیصلہ کر دیا ہے، لا یترکو تو اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ثم نجی الذین اتقوا، اگر ملا کر پڑھیے گا الذین اتقوا ونذر الظالمین، پھر ہم نجات دیں گے، ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ تو اتقو اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بچتے ہیں، الشرک کا شرک سے، والکفر اور کفر سے، منہا ٹھیک ہے ان لوگوں میں سے۔ ونظر الظالمین اور ہم ظالم ونظر الظالمین ونظر الظالمین فیہا جسیہ، اور ہم ظالمین کو چھوڑیں گے فیہا اس میں، جہنم میں، جسیہ گھٹنوں کے بل، منہا سے مراد ہے جہنم، یعنی پھر ہم ان کو متقی لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو نجی کے بعد مخفف نکال کر بتایا کہ یہ جو فعل ہے تو مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نون جی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دوسرا نون ہے اس کو ساکن کریں گے تو یہ بنے گا نون جی، یعنی مخفف بنے گا، اور مشدد جو یہ لکھا ہوا ہے نون جی، ٹھیک ہے۔ الذین اتقوا کے بعد الشرک والکفر نکال کر بتایا، یہ اتقو کا کیا ہے، مفعول بھی ہے، یعنی جو بچتے ہیں شرک سے اور کفر سے، منہا یہ منہا کا تعلق ہے ننجی کے ساتھ، کہ ہم متقی لوگوں کو کیا کریں گے، نجات دیں گے اس سے، کس سے، جہنم سے، یعنی جہنم سے ان کو نکالیں گے، اور ظالمین کو اس جہنم میں ہی چھوڑ دیں گے۔ ظالمین سے مراد کیا ہے، جو ظلم کرنے والے، چاہے وہ شرک کے ساتھ ظلم کرنے والے ہو یا پھر وہ کفر کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں۔
جسیہ کا مطلب بتایا، الرکب یعنی گھٹنوں کے بل ہم ان کو جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یس سر. یس سر. یہ آگے کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، البینات جو بینات جو کہ واضح ہیں. ٹھیک ہے. تو علیہم کے بعد المومنین والکافرین نکال کر بتایا کہ ہم زمین سے کون مراد ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ جب مومنین پر اور کفار پر آیات، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. کون سی آیات؟ من القرآن، قرآن سی آیات. بینات، یہ حال بن رہا ہے اس کا جو ذوالحال ہے وہ آیات ہیں، یعنی جو کہ واضح ہیں. ٹھیک ہے. واضحات تن نکال کر بتایا کہ اس کی معنی واضح ہونا ہے، اور حال نکال کر بتایا کہ اس کا عبارت کے اندر کیا تعلق ہے. قال الذین، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر خیر مقاما. جب وہ تلاوت کرتے ہیں مومین اور کفار پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، تو جو لوگ کافر ہیں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، کہ دونوں فریقین میں سے، یعنی ہمارا جو فرقہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو گروہ ہے اور تمہارا جو گروہ ہے، ان دونوں میں سے مقام کے اعتبار سے اچھا کون سا گروہ ہے؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ٹھیک ہے. اور مجلس کے اعتبار سے کون سا سب سے اچھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر نحن و انتم نکال کر بتایا کہ یہاں پر فریقین سے کون مراد ہے، یعنی ایک کفار کا فرقہ، کفار کا گروہ، اور دوسرا مومنین کا گروہ ہے. اس کے بعد منزلہ نکال کر بتایا کہ مقام کے اعتبار سے، منزل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، وہ مسکنن اور رہائش کے اعتبار سے بالفتح ہے. تو یہ مقام کا بتا رہے ہیں کہ بالفتح، فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ لکھا ہوا ہے مقامن، جو پہلا میم ہے اس کو فتح دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب اس کو فتح دیں گے تو یہ ہوگا قام فعل سے، اور اس کو دمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں مقامہ. تو جب اس کو دمہ کے ساتھ پڑھیں گے پہلے میم کو تو یہ ہوگا اقام فعل، یعنی مزید فی سے. ندیہ کے بعد بھی معنی نادی نکال کر بتایا کہ نادی، یہ نادی کی معنی میں، نادی کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ہوتی ہے، جس طرح کچہری لگتی ہے اسی طرح اس کے اندر کیا لگتا تھا، ان کے درمیان ایک مجموعہ بیٹھتا تھا، وہاں پر وہ باتیں کرتے تھے اور وہ خود کو اچھا تصور کرتے تھے، خود کو اچھا گمان کرتے تھے. تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ مجتمع القوم یتحدثون فیہ، کہ یہ ایک قوم کا مجمع تھا، قوم کی مجلس ہوتی تھی جس کے اندر وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. یتحدثون، باتیں کرتے تھے. وَيَعْنُونَ نَحْنُ فَنَكُونَ خَيْرًا مِنْكُمْ، اور وہ خود کو مراد لیتے تھے بہتر، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں. وہ کفار کو کہتے تھے، کفار کہتے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں. فَنَكُونَ خَيْرًا مِنْكُمْ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا
قبل ہم من کرنے کہ ہم نے کتنے ہی ہلاک کیے بستی والوں کو اس سے پہلے، ہم نے کتنی ہی بستی والوں کو، بستیوں کو ہلاک کیا ان سے پہلے. وہم احسن اثاثا، اور وہ مال کے اعتبار سے، اثاثہ کے اعتبار سے، ہم احسن اثاثا، اور وہ مال کے اعتبار سے یعنی اثاثے کے اعتبار سے وہ بہت اچھے تھے. احسن یہ فعل ہے، اس میں تفضیل ہے یعنی بہت زیادہ کے مال والے تھے. وَرُؤْيًا، اور وہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی کیا تھے؟ احسن اچھے تھے. منظرن یعنی دیکھنے کے اعتبار سے. تو کم کے بعد کثیرن نکال کر بتائیں کہ یہ کم کیا ہے؟ کم یہ کثیرن کی معنی میں ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو، بستی والوں کو ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا. پھر اے تم من امم الماضیت نکال کر یہ کرن کی وضاحت کی، یہ نکال کر کرن کی وضاحت کی کہ کرن سے کیا مراد ہے، یعنی ماضی کی جو امتیں تھی ان امتوں میں سے ہم نے کئی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا. اور وہ امت کیا تھی؟ مال کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی تھی، اور دیکھنے کے اعتبار سے یعنی نظر آنے کے اعتبار سے بھی وہ کیا تھی؟ اچھی تھی. منظرن یہ روین کی معنی بتائی، اور میں نے رویا سے اس کا مشتق منو بتا رہے ہیں کہ اس کا مشتق منو کیا ہے. تو آگے بتا رہے ہیں فَكَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ نُهْلِكُ هَؤُلَاءِ، تو جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے کفر کی وجہ سے، تو اسی طرح ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے کفر کی وجہ سے. تو یہ کفر کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی کفر کی وجہ سے ہلاک کریں گے، جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے آگے چلیں. جی ارسلان. تو کافی چلیں سفر کافی ہے. چلو اچھی طرح سے یاد کر لینا، اور آج والے سبق میں انشاءاللہ تعالی. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں.